نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم فقہنا فی الدین۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 94، لفظی ترجمہ اور تفسیر۔ کل کہہ دیجئے ان اگر کانت ہے لکم تمہارے لیے الدارو گھر الآخرۃ آخرت کا عند اللہ پاس اللہ کے خالصتاً خاص مخصوص من دونی علاوہ الناسی لوگوں کے فتمنوا تو تم تمنا کرو الموتا موت کی ان اگر کنتم ہو تم صادقین سچے۔ روٹ ورڈ کل ان کانت لکم الدار الآخرہ، کہہ دیجئے اگر ہے تمہارے لیے گھر آخرت کا، الدارا دارا یدورو دور گھومنا، تو گھر کو دار کیوں کہا گیا؟ کیونکہ آپ گھر سے نکلتے ہیں پھر گھوم کر گھر میں آتے ہیں اور اگلے دن پھر نکل جاتے ہیں۔ سینٹر پوائنٹ جہاں سے آپ کا گھومنا شروع ہوتا ہے اس گھر کے اندر ہی گھومتے رہتے ہیں۔ الدار گھر، الآخرہ آخرت کا، الدار سے مراد جنت، عند اللہ اللہ کے پاس سے، خالصتاً خالص، خالصہ یخلص اخلاص آمیزش سے پاک ہونا، اور یہاں کیا مراد ہے؟ خاص، من دون الناس لوگوں کے سوائے، لوگوں کے علاوہ، فتمنوا پس تم تمنا کرو، منا یتمنا میم نون یا اس کا روٹ ہے، اور تمنا جھوٹی خواہشات کے لیے آتا ہے، توقعات کے لیے، الموت موت، ان اگر ہو تم کنتم صادقین سچے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تفسیر قل ان کانت لکم الدار الآخرۃ عند اللہ خالصہ۔ اب ان کے کچھ اور دعووں کا رد کیا جا رہا ہے۔ کیا کہا جا رہا ہے؟ رد کیا کیا جا رہا ہے؟ ان کے خیالات کا توڑ کیا جا رہا ہے۔ کیا تھے وہ دعوے؟ ان کا دعویٰ تھا نحن ابناء اللہ و احباؤہ، ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور اللہ کے پیارے ہیں، محبوب ہیں، لہٰذا کیا ہوگا؟ لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ، چند دن کے سوا ہرگز آگ نہیں چھوئے گی۔ یا پھر کہتے تھے لن يدخل الجنۃ الا من کان ھودا او نصارا، جنت میں تو صرف یہود و نصارہ ہی داخل ہوں گے۔ یہ ان کے خیالات ہیں۔ آج کل ہم لوگوں کے خیالات بھی یہی ہیں کہ جنت ہم مسلمانوں کے لیے ہے، عمل کوئی بھی ہو لیکن جائیں گے جنت میں ہم۔ اور اس کا توڑ یہاں کیا جا رہا ہے، کہا جا رہا ہے کل ان کانت لکم الدار الآخرۃ عند اللہ خالصہ، اگر تمہارے لیے آخرت کا گھر یعنی جنت، آخرت کا گھر جانتے ہیں نا، آخرت کا گھر کیا ہے؟ جہنم نہیں ہے بلکہ جنت ہے، ہم جنت میں ہی جائیں گے، عند اللہ اللہ کے پاس، خالصتاً من دون الناس باقی لوگوں کو چھوڑ کر، خالص تمہارے لیے۔ تو پھر کیا کرو؟ جنت میں جانے کی تمنا کرو، جنت میں چلو، اس کے لیے موت مانگو، فتمنوا الموت، پھر آرزو کرو موت کی تیاری کرو تاکہ جلدی جنت میں چلے جاؤ، تاکہ جلدی جنت میں پہنچ جاؤ، کیونکہ وہ دنیا سے بہتر ہے کہ تم ہی جنت میں جاؤ گے اور باقی لوگ نہیں جائیں گے، ستیلے ہیں باقی۔ ان کنتم صادقین، تم اپنے اس دعوے میں سچے ہو، پھر کیا ہے؟ پھر آخرت کی طرف توجہ کرو، کیونکہ جو سچا انسان ہوتا ہے اس کا دل دنیا میں کم لگتا ہے اور آخرت میں زیادہ لگتا ہے، کیونکہ جب انسان سچائی پہ عمل کرتا ہے تو زندگی میں مشکل ہونے لگتی ہے۔ جب آپ سچے بنتے ہو، جب آپ سچ کہتے ہو، سچ پر چلتے ہو، تو پھر لوگوں کو کانٹے چبھنے لگتے ہیں، اور پھر ریئیکشن کیا ہوتا ہے؟ مشکل میں ڈالتے ہیں، مخالفت کرتے ہیں، کیا ہوتا ہے؟
کہ جب آپ مشکل میں پڑنے لگتے ہیں دنیا سے دل اٹھنے لگتا ہے، آپ کو حقیقت نظر آنے لگتی ہے کہ اس دنیا میں رہنے کی جگہ ہی نہیں ہے، یہ دنیا جو ہے اس میں دل نہیں لگتا۔ اب انسان سوچتا ہے کہ میرا گھر آخرت ہے، میرا اجر وہاں ہے، مجھے سب کچھ وہاں ملے گا، لہٰذا اس کی ساری ایفرٹ اور توجہ کوشش وہاں کے لیے ہوتی ہے۔ دنیا میں کام کر رہا ہوتا ہے، لیکن ان سب چیزوں کے پیچھے اس کی نیت کیا ہوتی ہے کہ ان سب چیزوں کا ریوارڈ مجھے وہاں جا کے ملے گا، لہٰذا وہ حق پہ قائم رہتا ہے کہ اگر تم سچے ہو، حق پہ ہو، تم موت سے کیوں ڈرتے ہو؟ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں موت کی آرزو کرو۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے وَلَن يَتَمَنَّوْهُ اور ہرگز نہیں وہ تمنا کریں گے اس کی، ابداً کبھی بھی، بما بوجہ اس کے جو قدمت آگے بھیجا، ایدیہم ان کے ہاتھوں نے، واللہ اور اللہ تعالیٰ علیم خوب جاننے والا ہے، بالظالمین ظالموں کو۔ روٹ ورڈ وَلَن يَتَمَنَّوْهُ ابداً بما، اور ہرگز نہیں وہ تمنا کریں گے اس کی کبھی بھی۔ ابداً کا لفظ جو ہے یہ اسم ظرف ہے، ہمیشہ کے لیے آتا ہے، اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، یہ ابدی نیند سے ہو گیا۔ تو عبد العباد لفظ بھی آتا ہے، نیور ایور کبھی، نیور اور کبھی ایور استعمال ہوتا ہے، مثبت منفی دونوں طرح استعمال ہوتا ہے، ڈیپینڈ کرتا ہے کانٹیکسٹ پہ کہ یہاں لن آیا ہے ہرگز نہیں، تو پھر ابداً کیا ہوگا؟ نیور ایور، کبھی بھی، بما بوجہ اس کے جو، با یہاں سبب کے لیے آیا ہے، قدمت آگے بھیجا، روٹ کیا ہے؟ قاف دال میم۔ قدم، قدم کیا ہوتا ہے؟ پاؤں کو کہتے ہیں، قدم اٹھانا، سٹیپ کس کے لیے ہوتا ہے؟ آگے بڑھنے کے لیے۔ قدمت آگے بھیجا، پاؤں سے نہیں بلکہ ہاتھوں سے انسان جو کرتا ہے وہ بھی آگے بھیجنے کے معنوں میں آتا ہے۔ ایدہم ید کی جمع ہے، ان کے ہاتھوں نے، اردو میں آتا ہے ید بیضا۔ واللہ اور اللہ تعالیٰ علیم جاننے والا ہے، علیم کس کے وزن پر ہے؟ فاعل کے وزن پر، اور یہ کس کا وزن ہے؟ مبالغے کا، کسی چیز کی زیادتی کثرت سے بیان کرنے کو کہتے ہیں، پس زیادہ جاننے والا ہے، خوب خوب جاننے والا ہے، بالظالمین ظالموں کو۔ ظالمین کس کی جمع ہے؟ ظالم کی، ظلم سے ظالمین اس کا روٹ ہے۔ تفسیر ہے اس کی، وَلَن يَتَمَنَّوْهُ ابداً، اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ وہ ہرگز اس کی تمنا نہیں کریں گے، کبھی بھی، نیور ایور موت نہیں مانگیں گے، کیوں؟ بما قدمت ایدیہم، اس وجہ سے جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا، یعنی ایسے اعمال کی وجہ سے مومن کو موت سے ڈر نہیں لگتا۔ کب لگتا ہے؟ جب اس کو اپنی غلطی نظر آتی ہے، انسان کا دل نہیں لگتا تو انسان کہتا ہے کہ اللہ کے پاس چلا جائے، ہوتا ہے نا ایسے بعض دفعہ۔ اچھا، وہاں جانے سے صرف ایک چیز روکتی ہے، ابھی ہے کچھ نہیں پاس، یعنی نیک عمل جو ہیں وہ ہمارے پاس بہت کم ہے۔ اگرچہ ہمیں پتہ چلے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہے، ہم جنت میں جائیں گے، تو پھر موت پیاری ہوتی ہے، موت سے پیاری کوئی اور چیز نہیں رہتی۔ اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ ان کو پتہ ہے کہ یہ کیا کر رہے ہیں اور کیا کر چکے ہیں، کفر ہے، ظلم ہے، زیادتی ہے، نافرمانی ہے، مشرک ہے، اس کی طرف اشارہ ہے۔ قدمت ایدیہم میں ان کے اعمال کی طرف اشارہ ہے کہ یہ اپنے برے اعمال کی وجہ سے مرنا نہیں چاہیں گے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ہم نے آگے کیا بھیجا ہے، یہ ان کا جھوٹا دعویٰ ہے جنت کے لیے۔ واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ خوب جانتا ہے ظالموں کو، یعنی لوگوں کے اعمال کا اللہ کو خوب پتہ ہے۔ اللہ بہت بہت باریک بین جاننے والا ہے، تمہاری خبریں رکھنے والا ہے، اللہ کو پتہ ہے تم کیا کر رہے ہو۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان موت کی تمنا نہیں کرتا، اور کرنی بھی نہیں چاہیے۔ کیوں؟ ہمیں موت کی تمنا کرنے سے منع کیا گیا ہے، کیونکہ زندگی ایک بار ملتی ہے، ہم کو چاہے کہ زندگی کے ایک ایک دن سے ہم فائدہ اٹھائیں، یعنی نیکیاں کریں، صلہ رحمیاں کریں، تاکہ آگے جا کے ہم جنت کے حقدار بن جائیں۔ خالی دعوے نہ کریں کہ ٹھیک ہے جی ہم نے کلمہ پڑھ لیا، اب ہم جو مرضی کریں، ہم تو جائیں گے جنت میں، جنت تو ہمارے لیے ہی ہے۔ ایسی بات نہیں۔ اللہ رب العزت فرمایا جو دنیا میں محنت کر کے آئے گا، کوشش کرے گا،
تو جنت بھی اس کو ملے گی۔ اللہ رب العزت کسی کے اجر کو ضائع نہیں کرتے۔ جو بھی تم کرو گے نیکی، اللہ ایک ایک نیکی کو لکھوا رہے ہیں فرشتوں کے ذریعے، اور اللہ کو پتہ ہے کہ تم کیا کر رہے ہو، کیا کرنے والے ہو۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک چیز کو جانتے ہیں۔